درد سہ بھی تیرا نام لیے جاتے. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد. در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد. بنواز و صفت بقلندر حق، پے منصب و اشرف بو احمد، پے مختار اشرف مرشد من سرکردہ حامی دی مدد. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کے تعلق سے کچھ لب کشائی کروں. اس سے پہلے آپ حضرات دلوں کی حاضری کے ساتھ جھوم جھوم کر اپنے سروں کو ادب سے جھکا کر بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. یہ پیچھے جو لوگ آوازیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا کام بھی ضروری ہوگا، یہ اسٹیج کے پیچھے والے سن لیں. لیکن اگر آواز سن رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ان آوازوں کو بند کر لیں. چلیے ٹھیک، آپ لوگ ہیں نا موجود؟ ابتدا کر رہا ہوں ایک قطعہ سے، اور یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ آپ کس موڈ میں ہیں. عرض کیا ہے، یہ رشتہ کون سا ہے جو نبھانا چاہتے ہو؟ یہ رشتہ کون سا ہے جو نبھانا چاہتے ہو؟ یہ رشتہ کون سا ہے جو نبھانا چاہتے ہو؟ بغیر آل کے ایمان لانا چاہتے ہو؟ یہ رشتہ کون سا ہے؟ بتاؤ تو، یہ رشتہ کون سا ہے جو نبھانا چاہتے ہو، بغیر آل کے ایمان لانا چاہتے ہو، اور تمہارا خواب یہ پورا کبھی نہیں ہوگا. تمہارا خواب یہ پورا کبھی نہیں ہوگا. علی کو چھوڑ کے جنت میں جانا چاہتے ہو. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علی کو چھوڑ کے جنت میں جانا چاہتے ہو. وہ بچے جو پیچھے بیٹھے ہیں غور سے سنیں، ایک بات بتا رہا ہوں ان کے لیے. میری عادت یہ ہے کہ جو پیچھے بیٹھتے ہیں ان پر میری نظر زیادہ رہتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا جب بات کرنا سامنے والے برابر والے سے
تو کچھ سوچ سمجھ کے کرنا. عرض کیا تھا یہ رشتہ کون سا ہے جو نبھانا چاہتے ہو؟ بغیر آل کے ایمان لانا چاہتے ہو؟ یہ رشتہ کون سا ہے جو نبھانا چاہتے ہو، بغیر آل کے ایمان لانا چاہتے ہو، اور تمہارا خواب یہ پورا کبھی نہیں ہوگا، علی کو چھوڑ کے جنت میں جانا چاہتے ہو، علی کو چھوڑ کے جنت میں جانا چاہتے ہو. ایک قطعہ اور سماعت کر لیں. علی کی یاد ان کی روح ان کی جان ہوتی ہے. علی کی یاد ان کی روح ان کی جان ہوتی ہے، اور علی والے جہاں بھی ہوں الگ ہی شان ہوتی ہے. آپ لوگ جب تک نہیں بولیں گے مجھے مزہ نہیں آئے گا ان لوگوں کے بولنے سے. علی کی یاد ان کی روح ان کی جان ہوتی ہے. علی والے جہاں بھی ہوں، خالی روانہ پٹی ہی میں نہیں، جہاں بھی ہوں علی والے جہاں بھی ہوں الگ ہی شان ہوتی ہے. علی کی یاد ان کی روح ان کی جان ہوتی ہے، اور علی والے جہاں بھی ہوں الگ ہی شان ہوتی ہے. علی کے تذکرے سے تجھ کو ہم پر شک ہوا وائس. آپ دیکھیے حالات کتنے بدل گئے. آج اگر ذرا سا علی علی کرنے لگی ہے تو لوگ شیعہ سمجھنے لگتے ہیں. اگر رومال ہو بیٹا سر ڈھانپ لو. علی کے تذکرے سے تجھ کو ہم پر شک ہوا وائس. کوئی بات نہیں، جو میرا کام تھا میں نے کر دیا. اب آپ لوگ ادھر دیکھیے. علی کے تذکرے سے تجھ کو ہم پر شک ہوا وائس. علی کی یاد ان کی روح ان کی جان ہوتی ہے. علی والے جہاں بھی ہوں الگ ہی شان ہوتی ہے. اور علی کے تذکرے سے تجھ کو ہم پر شک ہوا وائس. تجھ کو ہم پر شک ہوا وائس. ارے علی کے نام سے ایمان کی پہچان ہوتی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. علی کے نام سے ایمان کی پہچان ہوتی ہے. بے شک علی والے جہاں بھی ہوں الگ ہی شان ہوتی ہے. علی کی یاد ان کی روح ان کی جان ہوتی ہے. علی والے جہاں بھی ہوں الگ ہی شان ہوتی ہے. اور علی کے تذکرے سے تجھ کو ہم پر شک ہوا وائز. شک ہوا وائز. علی کے نام سے ایمان کی پہچان ہوتی ہے. بے شک بے شک. حدیث پاک میں آیا لا یحبہ الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. ارے علی تو اس ذات کا نام ہے کہ اگر کوئی صحیح معنی میں ان سے محبت کرے تو وہ ایمان کی سند ہے. بے شک بے شک. اور اگر علی سے مقابلہ کرنے لگے تو سمجھ لو معاملہ گڑبڑ ہے. بے شک صحیح بات. سمجھ گئے نا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے ہم اسے مانتے ہیں، بے شک بے شک. ایسا نہیں ہے. لیکن علی کا ذکر آنے کے بعد جب دوسرے کی یاد آنے لگے اور دوسرے کو مقابلے میں کھڑا کرنے لگے تو سمجھو کہ معاملہ گڑبڑ ہے. علی والے جہاں بھی ہوں علی کی الگ ہی شان ہوتی ہے. اور علی کے تذکرے سے تجھ کو ہم پر شک ہوا وائس. علی کے نام سے ایمان کی پہچان ہوتی ہے. ایک نعت پاک کے چند اشعار اور سماعت کر لیں. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کر رہے ہیں زمیں سے اشارے. نبی کر رہے ہیں زمیں سے اشارے اور فلک پر ہیں گردش میں روشن ستارے. نبی کر رہے ہیں زمین سے اشارے، فلک پر ہیں گردش میں روشن ستارے، اور زمین پر بسے جو خدا کے اتارے. جو اردو سے ذوق رکھتے ہیں وہ غور سے سماعت کریں. زمین پر بسے جو خدا کے اتارے.
وہ چاہے یہاں ہوں یا کہیں اور ہوں. زمین پر بسے جو خدا کے اتارے، یا رسول اللہ زمین پر بسے جو خدا کے اتارے، وہ سب کھا رہے ہیں تمہارے اتارے. وہ سب کھا رہے ہیں تمہارے اتارے. نبی کر رہے ہیں زمین سے اشارے، فلک پر ہیں گردش میں روشن ستارے. اور عرض کیا ہے یقیناً اسی چہرے والضحا کی، یقیناً اسی چہرے والضحا کی تلاوت میں مصروف ہیں 30 پارے. یقیناً اسی چہرے والضحا کی تلاوت میں مصروف ہیں 30 پارے. مقطع سماعت کر لیں، وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے. عرض کیا ہے ادھر موڑ دو کچھ سخاوت کے دھارے، یا رسول اللہ ادھر موڑ دو کچھ سخاوت کے دھارے. شرف بھی ہے چوکھٹ پہ دامن پسارے، نبی کر رہے ہیں زمین سے اشارے، فلک پر ہیں گردش میں روشن ستارے. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پیش فرمائیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے مودت بنا دے گا. ان قریب رب کریم ان کے لیے محبتیں رکھ دے گا. آج ہم جو بات کریں گے اسی آیت کریمہ کے تعلق سے بات کریں گے کہ یہ رب کے کون سے بندے ہیں جن کے لیے رب فرماتا ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی محبتوں کا اعلان رب فرما دے گا. ان کی محبتوں کا اعلان رب فرما دے گا. ان کی محبتیں رب مخلوق کائنات کے سینوں میں رکھ دے گا. کون لوگ ہیں؟ پہلے آپ یہ سوچئے کہ اس آیت کریمہ میں جس چیز کا ذکر کیا گیا، جن چیزوں کا، ان میں سے پہلی چیز ہے ایمان. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. کیا لائے؟ ایمان. ایمان کیا ہے جانتے ہیں؟ ایمان جانتے ہیں کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے اس کی تصدیق کر دینا، اس کا نام ایمان ہے. مگر اس تعریف سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ لوگ تو سمجھیں گے کہ ہاں کچھ کہا، لیکن آپ کے سر سے سب اوپر کی باتیں ہیں. اس لیے میں اس تفسیر میں، اس تعریف میں، اس کی فوائد قیود کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا. میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ ایمان کا مطلب ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہم ایمان والے ہو گئے. ایمان کا مطلب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایمان والے ہو گئے. ایمان کا مطلب زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بچے کے مسلمانی ہو گئیں، وہ مسلمان ہو گیا. بچہ جمعے کے دن نماز پڑھنے چلا گیا، ایمان والا ہو گیا. آپ سوچئے وہ ایمان جس کے بعد رب کریم یہ فرماتا ہے کہ ایسا بندہ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے لگے، ایسا بندہ جو ایمان لے آئے، نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، حج کرنے لگے، کسی کا دل نہ دکھائے، ثواب کے کام کرنے لگے، میری طرف سے اس کا انعام یہ ہے کہ میں کائنات کی ہر مخلوق کے سینے میں اس کی محبت رکھ دوں گا. یعنی کائنات کی ہر مخلوق اس سے محبت کرنے لگے گی. وہ درندہ ہو یا پرندہ، وہ کیڑے مکوڑے ہو یا کوئی اور سا جانور، کتنا ہی خطرناک جانور ہو، اگر وہ ایمان لے آیا ہے
اور نیک عمل کرنے لگا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چیر کر اس بندے کی محبتیں اس میں داخل فرما دے گا۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ وہ ایمان تو نہیں جو ہمارا ایمان ہے، یہ وہ ایمان تو نہیں ہے جو ہم ایمان والے ہیں، یہ وہ ایمان تو نہیں ہے جو صرف مسلمانی کرنے سے حاصل ہو جائے، یہ وہ ایمان نہیں ہو سکتا جو صرف جمعہ پڑھنے سے حاصل ہو جائے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے یہ ایمان کون سا ایمان ہے، آخر یہ کس ایمان کی بات کی جا رہی ہے، آخر یہ کس ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ اسی ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعائیں کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اپنے بھائیوں کو یاد کرتے اور جنت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے میرے مالک و مولا، میرے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میرے بھائیوں کی مغفرت کرنا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں؟ کیا حضر میں آپ کے ساتھ نہیں؟ کیا سفر میں آپ کے ساتھ نہیں؟ نمازوں میں آپ کے ساتھ نہیں؟ کیا مسجد میں آپ کے ساتھ نہیں؟ آپ پر اہل مکہ نے ظلم کیا، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کو اہل مکہ نے مکے سے نکالا، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ مدینہ آئے، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے تکلیفیں سہی، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ ارے ہم میں کچھ تو وہ ہیں کہ شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی خون سے آپ کی نالین اقدس کو بھر دیا گیا، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ پر پتھروں کی بارشیں کی گئی، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو، انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے احباب ہو، تم نے مجھ کو مانا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ تم ایمان والے ہو، میں یہ مانتا ہوں کہ تم میری امت میں ہو، میں یہ مانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ساتھ شریک رہے ہو، تم نے جنگوں میں میرا ساتھ دیا، تم نے اقامت میں میرا ساتھ دیا، تم نے مسافرت میں میرا ساتھ دیا، تم نے حج میں میرا ساتھ دیا، تم نے ظلم سہنے میں میرا ساتھ دیا، لیکن میرے وہ بھائی جن کے لیے میں رو رہا ہوں، میرے وہ بھائی جن کے لیے میں دعائیں کر رہا ہوں، میرے وہ بھائی جن کی یادیں آج مجھ کو اچانک آ گئی ہیں، یہ میرے وہ بھائی ہیں جو دنیا سے میرے جانے کے بعد دنیا میں آئیں گے۔ انہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کی محبتیں اتنی کامل ہوں گی کہ وہ جہاں بیٹھیں گے صرف میری محبتوں کا دم بھریں گے۔ میں ان کو یاد کر رہا ہوں کہ رب کریم ان نیک بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ فرما۔ واہ، نعرہ تکبیر، غور سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید واقف میاں صاحب قبلہ، فیضان مخدوم سمنا، فیضان سرکار کلا۔ یہی وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں لیکن ایمان پکا ہے، دیکھا نہیں ایمان پکا ہے۔ اور دیکھیے، اور بتاؤں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں حضرت سفینہ، ان کی روایت ہے، حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ان کی روایت ہے۔ تجارت کی غرض سے کہیں جانا ہوا، واپس آ رہے تھے، سمندر طے کرنے کا راستہ کشتی ہوا کرتا تھا، اب تو جہاز چل گئے، پہلے سمندری جہاز چلے، پھر ہوائی جہاز چل گئے، کشتی سے سمندر طے کرتے تھے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں کشتی پر سوار ہوا، کشتی کچھ دور چلی، موجوں کے تھپیڑے ایسے اٹھے کہ اس نے کشتی کے تختوں کو الگ الگ کر دی۔ کشتی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ناؤ، آپ کے علاقے سے تو نہر قریب ہے، سمجھتے ہی ہوں گے۔ تختے الگ الگ ہو گئے، کیا ہوا؟ تختے، بولیے آپ لوگ کیا ہوا؟ بول دو بیٹا، تم بھی بول دو، کالے ٹوپے والے، تختے الگ الگ ہو گئے۔ ہاں، اسی لیے میں نے کہہ دیا تھا جو پیچھے بیٹھا ہے سوچ سمجھ کے بیٹھے۔ تختے الگ الگ ہو گئے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں اب سب بکھر گئے۔ جب تختے بکھر گئے تو تختوں پر بیٹھے لوگ تو پہلے بکھر جائیں گے، نہیں؟ جی ہاں، تخت پر بیٹھو یا کرسی پر، یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جب خدا کا حکم آئے گا تو تخت والے ہی نہیں، تختے بھی بکھر جاتے ہیں۔ خدا کے حکم سے کوئی بچ نہیں سکتا، لا ملجأ الا الیہ۔ بہرحال تخت
تختے الگ الگ ہو گئے, کشتی والے سب بکھر گئے, کوئی ڈوب گیا, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا. حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جس تختے پر بیٹھا تھا وہ تختہ آ گیا, میں نے اس تختے کو مضبوطی سے پکڑ دیا. موجیں اٹھتی تھیں, تھپیڑے مارتی تھیں, اور موجوں کے ساتھ ساتھ تختہ اوپر نیچے ہوتا تھا. کبھی بہت اونچا چلا جائے اور کبھی بہت نیچا آ جائے, لیکن جان ہوتی ہے. کیوں؟ جان ہوتی ہے. اتنے سخت طوفان میں بھی سفینہ نے اس سفینے کا ایک تختہ نہیں چھوڑا. بے شک, سبحان اللہ. حضرت سفینہ نے اس کشتی کا وہ تختہ نہیں چھوڑا. کہتے ہیں موجیں مجھ سے کھیلتی رہی, میں موجوں کے بیچ میں اپنی رہائی کی, اپنی نجات کی دعائیں مانگتا رہا. میں رب کی بارگاہ میں عرض گزار رہا, مولا کریم اس سمندری طوفان سے نجات دے دے. آج تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. آج اس سمندر کے اندر, ان ظلمتوں میں, اس طوفان کے بیچ میں کس کو پکار سکتا ہوں؟ اگر کوئی اس طوفان سے بچا سکتا ہے, اگر کوئی ان ظلمتوں سے باہر نکال سکتا ہے, اگر کوئی اس دریا سے مجھ کو خشکی تک پہنچا سکتا ہے, تو وہ ذات صرف میرے معبود کی ہے, جس ذات پر میں ایمان لایا ہوں, جس ذات کا میں اقرار کرتا ہوں, جس ذات کی محبت کا دم بھرتا ہوں, جس ذات کو اپنے دل میں رچاتا بساتا ہوں, جس ذات کو اپنے سینے میں سجاتا ہوں. آج اگر مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو صرف وہی بچا سکتا ہے. آج اگر مجھے کوئی چھٹکارا دلا سکتا ہے تو وہی دلا سکتا ہے. سفینہ اللہ اللہ کر کے دعا کرتے کرتے اس تختے کے سہارے کنارے کے قریب ہونے لگتے ہیں. جان میں جان پڑتی ہے. اب جب جان میں آئی, کنارہ دکھا, بہت زمانے کے بعد کنارہ دکھا تھا تو کچھ جان پڑی, کچھ دم آیا کہ اللہ نے سن لی, جان بچ گئی. کشتی سے کنارے تک تو آ گئے, لیکن جیسے جیسے قریب ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کے پاس خشکی تو ہے, سمندر کے پاس زمین تو ہے, لیکن یہ زمین وہ ہے جس کو ہم اور آپ جھاڑی کہتے ہیں, یہ زمین وہ ہے جس کو ہم اور آپ جنگل کہتے ہیں. ایسی جھاڑیاں جس میں شیر رہتے ہوں, ایسی جھاڑیاں جس میں چیتے رہتے ہوں, ایسی جھاڑیاں جس میں جنگلی جانور رہتے ہوں. اب ان جانوروں کے سامنے جب ایک شخص آیا, ایمان والا ہے, آیا ہے, بہت دن کے بعد آیا ہے, دعائیں کرتے کرتے رب کی بارگاہ میں یہاں تک پہنچا ہے, تو جو خشکی دیکھ کر, زمین دیکھ کر جو خوشی ہوئی تھی, جو دم میں دم آیا تھا, جو جان میں جان آئی تھی, جو روح کو تازگی ملی تھی کہ رب نے میری دعائیں سن لی, اب میں بچ گیا, اب بچ جاؤں گا. خشکی دیکھی تھی, زمین دیکھی تھی تو دعا مانگی تھی, لیکن جب زمین قریب آئی اب دیکھتے ہیں کہ سامنے سے شیر چلا آ رہا ہے. کیا ہوا؟ پیچھے والے بول دو ذرا, بیٹا بول دے تو بھی, سامنے سے شیر چلا آ رہا ہے. اب آپ سوچئے کیا ہوا ہوگا؟ آپ نے تو خالی سنا ہے نا, آگے کنواں پیچھے کھائی, خالی سنا ہے نا آپ نے. اب وہی کنڈیشن ہے, سمندر, شیر, بیچ میں حضرت سفینہ. سنو, ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں کچھ دیر کے لیے گھبرایا, مالک و مولا نجات تو ملی, سمندروں سے بیڑا پار تو لگا, خشکی تو نے نصیب کی تیری مہربانی, لیکن یہ تو اس سے بھی بھیانک موت ہے. لیکن ایمان کیا ہے؟ سفینہ کہتے ہیں جیسی میں کنارے پر آیا اترا, شیر میری طرف کو بڑھا, میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ اب شیر کا کیا ہونا ہے اور میرا کیا ہونا ہے. میں کھڑا ہو گیا اور میں نے شیر سے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر, تو جنگل کا راجا ہے تو ہوگا, تو درندوں کا بادشاہ ہے تو ہوگا, رب نے تجھے کئی کئی انچ کے دانت دیے ہیں تو دیے ہوں گے. سن, میں محمد عربی کا غلام ہوں, اس کے علاوہ اور کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. شیر نے جیسے ہی سنا
جیسے ہی سنا. حضرت سفینہ کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ شیر نے جیسے ہی سنا, ارے جلدی نپٹاؤ, نہیں آ رہی, سب دے دو, اپنے حساب سے کرتے رہیں گے, انہیں کو دے دو, سب اپنے حساب سے کر کے, ہاں زبردستی گڑبڑ. درود پاک پڑھو. پیش فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یہ سب اٹھا کے ادھر کو رکھ دو, یہ مولانا مسلم صاحب کرتے رہیں گے, لوگ جائے گا, ہاں ورنہ ہر بار گڑبڑ ہوگا. حضرت سفینہ کہتے ہیں شیر سے جیسے ہی میں نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, میں محمد عربی کا غلام ہوں, کوئی اور کمال نہیں ہے, لیکن ہاں ایمان والا ہوں, محمد عربی کے ہاتھ پر ایمان لایا, کوئی اور کمال نہیں ہے, محمد عربی کی محبتوں کا دم بھرتا. کہتے ہیں جب میں نے اس سے یہ کہا تو شیر نے اپنا سر میرے آگے جھکا دیا, اور میں سمجھ گیا کہ شیر چاہتا ہے میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤں. ایمان سنو دھیان سے سنو, ایمان کسے کہتے ہیں؟ سامنے شیر ہے, شیر, اور حضرت سفینہ اب تک تو تھوڑی سی دہشت تھی, لیکن جب شیر نے منہ نیچے کیا تو سمجھ گئے کہ مولا نے دعا قبول کر لی. واہ 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 واہ. شیر کی گردن پر ایک پیر رکھ کر خود پیٹھ پر, اسے کہتے ہیں ایمان. کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اور ایک ہمارا ایمان, وہ بھی دیکھو گے کتنا مضبوط ہے, وہ بھی دیکھ لو. سب کا ایمان پکا ہے نا, جس کا پکا ہے وہ ہاتھ اٹھا دو, اٹھا دو سب, جس کا پکا ہے وہ ہاتھ اٹھا دو. سب کا پکا ہے, نیچے کر لو. اب یہ بتاؤ کہ کل سے 5 وقت کی نماز کون کون پڑھے گا؟ جھوٹا ہاتھ مت اٹھانا, جھوٹا مت اٹھانا. سچا اگر اٹھا رہے ہو, واقعی دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ ہاں کل سے 1 وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے, اگر یہ سچا ارادہ کر لیا, سچا ارادہ اگر ہے دل سے, دیکھو اگر ارادہ سچا ہو جاتا ہے نا تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. دیکھ رہے ہو حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہے, ارادہ پکا ہے. یقین کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین ہے کہ جس رب نے اس شیر کو میرا تابع فرمان کر دیا, اب وہ رب اس شیر سے مجھ کو تکلیف. آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم تصورات کتنے بدلے ہوں گے. جس شیر کو دیکھ کر وحشت ہوئی تھی, اس شیر کی گردن پر پیر رکھ کر پیٹھ پر پہنچ جانا معمولی بات ہے. یہ ایمان تھا, ایمان. اب آپ بتائیے کوئی ایسا ہے جس کی داڑھی نہ ہو اور اس پورے مجمع میں سے 5 لوگ کہہ دیں کہ کل سے ہم داڑھی پر اس طرح نہیں چلائیں گے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہے کوئی؟ بس یہی ہے ایمان. میں اس تعریف میں نہیں جانا چاہتا, تصدیق بما جاء. یہ سمجھو, یہ سمجھو, وہ ایمان ہے. ایمان ہمارے پاس ایمان کی کاپیاں ہیں, کاپیاں. وہ کاپیاں جو لمبے زمانے کی وجہ سے سیاہی چھٹ چکی ہے. اب تو نیا دور ہے, سب جانتے ہو. اگر فوٹو کاپی کرا کے رکھ لی جائے 1 آدھ سال کے لیے کسی کتاب کی, تو 4-5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ وہ سیاہی اتنی مدھم پڑ جائے گی کہ اس کتاب کو پڑھنا ہی مشکل ہو جائے گا. میرے پاس خود کئی کتابیں تھیں, آج میں نہیں پڑھ پاتا. ایک کتاب تھی ایمان ابو طالب کے تعلق سے, آج بھی گھر پہ رکھی ہوگی. 10 سال پہلے فوٹو کاپی کرائی تھی, آج کچھ نہیں ہے. بس ایسا لگتا ہے کہ کچھ لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو تو آپ بھی فوٹو کاپی کرا کے رکھنا. تو وہ ایمان تھا, ایمان. ہمارے پاس ایمان نہیں, کاپیاں ہیں, کاپیاں.
صحیح بات. وہ بھی ایسی جن پر زمانہ گزر گیا.